یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے آزادی پسند تنظیموں پر پابندی لگانے کے بھارت کے مذموم منصوبوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے پرامن حل میں یقین رکھتے ہیں، جس کی ضمانت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں دی گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ یہ بھارت کی انتہائی بدقسمتی ہے کہ وہ جموں کشمیر میں سیاسی نظریے کے پرامن اداروں کو تباہ کر رہا ہے اور مقبوضہ علاقے کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر کے انتہا پسندی اور فسطائیت کو مسلط کر رہا ہے۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ افغانستان سے سبق سیکھے، جہاں قابض طاقتیں بھاگنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے آزادی پسند تنظیموں پر پابندی عائد کرنے کے بھارتی منصوبوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حریت پر پابندی عائد کرنے کا ممکنہ بھارتی اقدام اس کے سامراجی اور نوآبادیاتی طرز عمل کا واضح مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا خیال تھا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم اور مقبوضہ علاقے کا فوجی محاصرہ کر کے کشمیریوں کو سرنگوں کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن کشمیریوں کے عزم اور حوصلے نے اس کو شدید بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا ہے اور اب وہ انتہائی اقدامات کر کے اپنی ہزیمت اور ناکامیوں کی بڑاس نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سری نگر کے مختلف علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارتی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے متحد ہو جائیں، جس طرح افغانستان نے غیر ملکی قبضے کے خلاف کیا ہے۔ پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ اگر طالبان عظیم قربانیوں اور واضح موقف کے ساتھ افغانستان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو ہم بھی بھارتی فورسز کو شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی اپنے مقدس مقصد کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ اس امر میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں برپا تحریک آزادی کی جدوجہد کوئی انفرادی کاوش نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی جماعت کی کوئی ایسی تحریک ہے جو اپنے سیاسی یا مذہبی نظریات کا فروغ چاہتی ہو، بلکہ یہ خالصتاً ایک قومی تحریک ہے اور اس قومی جدوجہد کو تحریک آزادی کی تحریک سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس تحریک کی ہمہ کو بھارت نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کر چکا ہے، کیونکہ کسی جماعت یا فرد کی سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے کبھی 10 لاکھ سے زائد فوج تعینات کرنے کی نوبت نہیں آتی، اور پھر اس فوج کو بے لگام بنانے کے لیے کالے قوانین کا بھی سہارا نہیں لیا جاتا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس گزشتہ کئی دہائیوں سے اس تحریک کی ہمہ اور اجتماعی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے بین الاقوامی دنیا پر یہ واضح کرتی ہے کہ تنازع کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ کم و بیش 1 کروڑ 20 لاکھ کشمیریوں کے حقیقی خود ارادت کا مسئلہ ہے، جس کی ضمانت اقوام متحدہ نے دی ہے، اور بھارت خود کشمیریوں کو یہ حق دینے کا وعدہ کر چکا ہے۔ حریت کانفرنس کے اسی جائز کردار سے آج مودی سرکار خائف ہے۔ اس نازی سرکار نے حریت کی قیادت کو یا تو سال سے جیلوں میں مقید کر رکھا ہے، یا پھر آج وہ برسوں سے اپنے گھروں میں نظر بند ہیں۔ آزادی پسند کشمیری عوام کے جذبات کو کچلنے کے لیے اب مودی کی جنونی سرکار حریت پر مکمل پابندی کا سوچ رہی ہے۔ تاہم ہر مسئلے کا حل بندوق کی نالی سے سوچنے والی سرکار پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ قوموں کی جدوجہد کو بندوق کے بل پر دبانے کی پالیسی نہ پہلے کبھی کامیاب ہوئی ہے اور نہ ہی یہ آئندہ ممکن ہے۔